میں نے ایک ٹانگ بنانی ہے معذور لوگوں کے لیے جو کہ ایک پراپر وے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے ان کو چلنے میں. پاکستان میں ابھی تک ان کے آپ ساؤتھ ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کہ الیکٹرو مایوگرافی ٹیکنیک کے ساتھ پیشنٹ کو لگائی جا سکے. نیورو لنک لیبارٹریز میں گئے, وہاں جا کے ہم نے اپنی ریسرچ کی. فرسٹ ٹائم ایسا پروجیکٹ کر رہے تھے جو اس کے بارے میں اتنا انٹرنیٹ پہ ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں تھا. جو ہیں ریہیب سینٹرز, ان کے ساتھ مل کے ہم اس کو کمرشلائز کریں گے. میرا نام حسنین خان ہے, میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے. میں نے اپنی جو انٹرمیڈیٹ لیول تک ایجوکیشن ہے وہ اپنے آبائی شہر شیخو پورہ سے ہی کی. دین کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں نے کچھ انیشیٹو کرنا ہے, کچھ انوویٹیو کرنا ہے, تو جیسے باقی اسٹوڈنٹ اپنے انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹیز میں ٹیسٹ دیتے ہیں اور یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا. جیسے ہی سیمسٹر شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وائل کنٹینیو دس اسٹڈی I can't be able to complete my project which was my VN کہ میں نے ایک ٹانگ بنانی ہے معذور لوگوں کے لیے جو کہ ایک پراپر وے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے ان کو چلنے میں. تو میں نے اپنی اسٹڈی سوئچ کر لی فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. آئی سوئچ مائی اسٹڈی فرام کمپیوٹر انجینئرنگ. تو انجینئرنگ میں آپ اصل میں سرکٹ ڈیزائننگ اینڈ دین انجینئرنگ اسٹف پڑھتے ہیں. تو مجھے فیل ہوا کہ ہاں یہ جو فیلڈ ہے اس میں اپنا یہ جو ایم ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں, یہ فیلڈ میری ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اور دین الحمدللہ اس فیلڈ نے میری ہیلپ آؤٹ بھی کی, اور اسی کو لے کے چلتے ہوئے میں نے اپنا فائنل پروجیکٹ جو ہے نا وہ اسی پروجیکٹ بنایا وچ از ایبل بایونک لیگ. جی, سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ابھی تک ایون کہ آپ ساؤتھ ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کہ الیکٹرو مایوگرافی ٹیکنیک کے ساتھ ایک پیشنٹ کو لگائی جا سکے. جو بھی ابھی پروڈکٹس اویلیبل ہیں وہ سمپل ایک پیسیو پروستھیٹکس ہیں جو آپ کو صرف ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, جو کہ میں بھی یوز کر رہا ہوں. جو مین مارکیٹنگ کی ہے وہ جرمنی میں اوزرڈ کمپنی ہے. دین مختلف کمپنیز ہیں جو کہ یہ پروڈکٹ بنا رہی ہیں اور وہ بہت کوسٹلی ہیں. MIT اوپن سورس پہ ایک پروجیکٹ اسی نوعیت کا کیا گیا ہے جس کی جو کوسٹ آئی ہے وہ $100,000 آئی ہے. تو آپ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہنگی بن رہی ہے. تو ہمارا جو ٹارگیٹ بیسکلی یہی ہے کہ ہم ایک ایسی انوویٹیو پروڈکٹ بنائیں جو کوسٹ ایفیشینٹ بھی ہو, ریلائبل بھی ہو اور اڈیپٹیو بھی ہو. تو ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو اپنی کو اس لیول تک لے کے جس لیول میں پاکستان سے ابھی ایک عام ٹانگ مل رہی ہے, عام مصنوعی ٹانگ مل رہی ہے. تقریباً یونیورسٹی میں 1 سال ہم نے اس کے اوپر کام کیا. دین میں نے انٹرنشپ بھی اپنی جو کی تھی یونیورسٹی میں آتی ہے وہ بھی اسپیسیفکلی اسی فیلڈ میں کی تاکہ میں ایکسل کر سکوں اس پروجیکٹ کو آگے لے کے. ایون کہ میرے ٹیم ممبرز نے بھی انٹرنشپ اسی فیلڈ میں کی تھی. تو 1 سال وہ اور تقریباً 1.5 ایئرس ہماری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ فیز میں ابھی تک لگے ہیں ہمیں. اور کیونکہ ابھی بھی ہم ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ ہیں, کیونکہ ہم ابھی شارٹیج آف فنڈس کی وجہ سے جو کمپنی انویسٹ کر رہی ہے آپ کو, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریسرچ کا ایک پروجیکٹ ہے, تو اس میں کچھ فنڈ ریکوائرز ہوتے ہیں. وی آر اوپن کہ ہمیں کوئی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہے ہمارے ساتھ تو ہم اوپن ہیں اس کے لیے. اور اگر وہ آ جاتی ہے دین انشاءاللہ ویری سون اور بہت ہی چھوٹے عرصے میں, کیونکہ ہماری یہ ریسرچ کمپلیٹ ہے تو ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ بہت ہی چھوٹے عرصے میں ہم ایک انوویٹیو ایک پروڈکٹ جو کہ مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ ہوگی, جو کہ ایک معذور بندہ پہن کے چل سکے گا, وہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ. My name is Sannan Ahmed Gulzar. I am from Rawalakot, Azad Kashmir. میں ریسنٹلی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے گریجویٹ ہوا ہوں, اور جو ایبل پروجیکٹ ہے وہ حسنین کے ساتھ مل کر ہم نے شروع کیا تھا بیک ان 2022 جب ہم اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بنا رہے تھے. تو حسنین جب یونیورسٹی میں آیا تھا تو اس کا شروع سے ہی ایسا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک ایسی لیگ بنائیں گے جو اڈاپٹیو ہوگی اور ایک ایکٹیو پروستھیٹک ہوگی, جو ایسی مارکیٹ میں پاکستان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی. ہم نے اپنا انٹرنشپ وغیرہ جو تھی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہم نیورو لنک لیبارٹریز میں گئے, وہاں جا کے ہم نے اپنی ریسرچ کی اور ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹ ہوئے جو اس فیلڈ کے اندر نالج رکھتے تھے پروستھیٹکس سے ریلیٹڈ. پھر ہم نے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بایونک لیگ پر کیا,
اور اس کے اندر ہمیں کافی ڈفیکلٹیز آئی کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا پروجیکٹ کر رہے تھے جو اس کے بارے میں اتنا انٹرنیٹ پہ ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں تھا اس طرح، اور جو کمپوننٹس اکوپمنٹ ہم یوز کر رہے تھے اپنے سینسرز وغیرہ موٹرز وغیرہ وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں تھی ایزیلی. تو اس کے لیے ہم نے کافی مارکیٹ کا ڈھونڈا، چیزیں ڈھونڈی اپنی اکوپمنٹ کے لیے، سینسرز وغیرہ اس طرح ہمیں اویلیبل نہیں تھے، اور جو اویلیبل تھے ان کی کوالٹی اتنی لو تھی کہ اس پر سے ہمارا کام نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ہم نے کچھ اچھی جگہوں سے اچھے سینسر تھوڑے کاسٹ اس کی افیکٹو بنانے کے لیے ہم نے کہیں سے سینسرز منگوائے اور پھر اس پر ورکنگ شروع کی، اور پھر ہم نے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیا. ایک بایونک لیگ بنائی جو ایک پروف آف کنسیپٹ تھا ہمارے اسٹارٹ اپ کا. ہم جب گریجویٹ ہوئے یونیورسٹی سے تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اس کو ایز اے اسٹارٹ اپ کنٹینیو کریں آگے، اور اس کو ایک ایز اے پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لانچ کریں، اور جو لوگ امپیوٹیڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہو. تو پھر ہمارے ساتھ ہمارے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر یاسر اویس بٹ، انہوں نے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کی، انہوں نے ہمیں ایک انویسٹر سے کنیکٹ کروایا جو ہمیں اس پروجیکٹ پر فنڈ کرنا چاہ رہے تھے. اور آفٹر 6 months ہم نے اپنا فرسٹ پروٹوٹائپ ڈیولپ کیا جو ایک ایکٹیو پروستیٹک ہے، اور جس کی اب ہم پیشنٹس کے اوپر ورکنگ شروع کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں. My name is Ali Raza Mohsin and I am a mechatronics engineer. اسٹارٹنگ سے ہی دماغ میں کنفیوژن تھی کہ مکینیکل میں بھی انٹرسٹ ہے، الیکٹریکل میں بھی انٹرسٹ ہے، کمپیوٹنگ میں بھی انٹرسٹ ہے، تو چلو کوئی ایسی فیلڈ چوز کرتے ہیں جس میں کمپلیٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جا سکے. تو اس میں اس کے لیے ہمارے پاس جو پروجیکٹ تھا ہم ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ یہ بنائیں گے پروسٹیٹکس انڈسٹری میں انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی ٹھیک تھی ڈگری، تو ہمیں میکاٹرونکس میں پھر ایڈمیشن مل گیا یونیورسٹی میں، وہاں سے ہم نے ڈگری کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد حسنین کی کال پہ ہم آگے اکٹھے ہو گئے آن دس پروجیکٹ ایبل. اور اس کے بعد ہم یہاں راول پنڈی شفٹ ہوئے. کمپنی تھی سیکیوریفائی ٹیک کمپنی ہے جو ہمیں فنڈ کر رہی ہے. سر بابر انہوں نے کافی ساتھ دیا ہمارا آفس، اور باقی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو اسٹارٹ اپس کو چاہیے ہوتی ہیں، مینلی فنڈز ہوتے ہیں جو انہیں لے کے چلتے ہیں، تو انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کی. اس کے بعد جب یہاں پہ آئے تو ہمیں انکوبیشن سینٹر کا پتہ چلا، نائکیٹ کا. ہم نے وہاں پہ اپلائی کیا اینڈ وہاں پہ بھی میم اسما اور ساتھ میں ان کے باقی جو ممبرس تھے انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کی ہماری. اور ان کی مدد سے اور سر بابر کی مدد سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنا گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹ، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان میں ایسا پروجیکٹ ہے ہی نہیں. جو ہیں باہر آٹوباک یا اس طرح کی اوزور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جو کہ پرووائڈ کرتی ہیں ایڈوانس لیگس، وہ پاکستان میں پرووائڈ نہیں کرتی. وہ اسی لیے نہیں دیتی کیونکہ یہاں پہ آفٹر سیلز سروسز نہیں ہیں، ان کے کوئی ٹرینرز یہاں پہ نہیں ہیں، کوئی سینٹرز نہیں ہیں جہاں سے وہ مینٹیننس کروا سکیں، کیونکہ مکینیکل جو بھی کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. تو مینٹیننس نہیں ہے، آفٹر سیل سروسز نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی سیل ہی نہیں کرتے ان ممالک میں. اور ہمارے پاس کیس اسٹڈی تھی، ایک پیشنٹ آیا تھا افغانستان سے، اس نے کہا تھا کہ آئی ایم ولنگ ٹو پے ایون ان ڈالرز، اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے آپ منگوا کے دیں. لیکن کمپنیز نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وی کوڈ ناٹ پرووائڈ اٹ کیونکہ ہماری سیلز سروسز نہیں ہیں، آفٹر سیل سروسز. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے، جو پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن ہے، FIRM چل فاؤنڈیشن، اس طرح کے جو ہیں ریہیب سینٹرز، ان کے ساتھ مل کے ہم اس کو کمرشلائز کریں گے. اور وہاں پہ ہم ٹریننگ سینٹرز یا ان کے جو ممبرز ہیں، کرو ممبرز، ان کو ہم ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے اپنی ایبل لیگ کے لیے، اے انٹیگریٹڈ بایونک لیگ کے لیے ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، تاکہ وہ وہاں پہ جب سیلز ہو جائیں ہمارے لیگ کی، تو آفٹر سیل سروسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس نہ آئے پیشنٹ، وہ ڈائریکٹلی اپنے سینٹر کے پاس ہی جائیں جہاں سے انہوں نے بنوائی ہے. اور اس طرح سے یہ اسکیلیبل ماڈل بھی ہے اور ہم اس کو اس طرح سے اسکیل بھی کر سکتے ہیں. So I would like to invite the government bodies, government funding bodies, those who provide grant to research in such advanced technologies, and to rehab centers, hospitals, to come on the page, come on the table
and we can discuss the future opportunities of how this advanced tech could contribute in the society.